اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں، یہ واقعہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند مرید کا انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید مصیبت میں مبتلا ہوا تو پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی کیسے دستگیری کی اور اس کی مصیبت آسان ہو گئی۔ محترم ناظرین کرام، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی قسم کا انسان تھا۔ یہ بادشاہ چاہتا تھا کہ دنیا جہان کی تمام دولت اور تمام سونا جواہرات اس کے خزانے میں جمع ہو جائیں۔ اس نے اپنے ملک میں سخت سے سخت قوانین لگا رکھے تھے اور یہ لوگوں سے کئی طرح سے رقم وصول کرتا تھا۔ اب اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس وزیر کی طبیعت بھی بالکل بادشاہ کے جیسی تھی۔ جس طرح بادشاہ لالچی اور دولت کا پجاری تھا، بالکل اسی طرح اس وزیر کی نس نس میں دولت کی ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اب ایک بری بات یہ بھی تھی کہ اس بادشاہ کا یہ وزیر، جو کہ انتہائی وفادار تھا بادشاہ کے ساتھ، ایک جادوگر بھی تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے اس جادوگر وزیر کے ذریعے زیر زمین ایک غار بنوائی ہوئی تھی، اور بادشاہ کے پاس جتنی دولت، جتنی رقم ہوتی تھی، یہ بادشاہ وہ سب دولت اور سب رقم اسی غار میں رکھتا تھا۔ اب اس غار کا دروازہ ایک جادو کے منتر سے بند ہوتا تھا اور ایک جادو کے منتر سے کھلتا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے۔ اگرچہ یہ بادشاہ ظالم تھا، لالچی تھا، اپنی رعایا پر اور اپنی عوام پر ظلم و ستم کرتا تھا، ان کی دولت چھین کر اپنے خزانے میں بھرتا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر کرم کیا ہوا تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک ایسا باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور شیریں انار لگتے تھے۔ پورے ملک بلکہ اس بادشاہ کی سلطنت کے قریب قریب جتنی بھی سلطنتیں تھیں، ان میں ایسا باغ نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اس کے پاس ایک ایسا اناروں کا باغ تھا کہ جو انار قریب قریب کے ممالک میں نادر و نیاب تھے۔ یہ بادشاہ پہلے ہی دولت کا پجاری تھا۔ جب اس بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے پاس ایک ایسا باغ موجود ہے جس کے انار بہت ہی میٹھے اور بہت ہی شیریں ہیں، اور ایسا باغ کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں ہے، تو اس نے اپنے اناروں کی قیمت 100 گنا بڑھا دی۔ جو بھی شخص اس سے یہ انار خریدنے آتا، بادشاہ سلامت فوراً اس کو ایک انار کی قیمت 100 اناروں کی قیمت کے برابر بتاتا تھا۔ مجبور لوگ خرید بھی لیتے تھے۔ ان اناروں میں ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ انار کھانے والا انسان کئی طرح کی بیماریوں سے شفا پاتا تھا۔ جب لوگ بیمار ہوتے اور لوگ حکیم کے پاس جاتے تو حکیم ان بیماروں کو علاج کے طور پر یہی انار بتاتا تھا۔ کچھ لوگ جو صاحب حیثیت ہوتے تھے، وہ لوگ تو یہ انار خرید لیتے تھے۔ جو لوگ غریب ہوتے وہ بیچارے اسی بیماری سے مر جاتے، لیکن بادشاہ انہیں ایک انار بھی باغ سے لینے نہیں دیتا۔ اگر بادشاہ کو کبھی اس بات کی خبر ہوتی کہ کوئی غریب اس کے باغ میں گھس گیا ہے، اس نے ایک انار بغیر اجازت کے توڑ کر کھایا ہے، تو بادشاہ اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی، اور کوئی بھی شخص بادشاہ کے اس باغ میں جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور یہاں کے لوگ اس بادشاہ کا ظلم و ستم خاموشی سے سہتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے
کہ یا اللہ ہمیں اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ کب تک ہم اس بادشاہ کے ظلم و ستم کے زیر سایہ جیتے رہیں گے؟ دوستو، یہ قانون الہی ہے کہ جہاں ظلم اپنی حدیں کراس کرتا ہے اور عروج کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی، جو علاقے کی مسجد میں رات گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تو ایک شریف انسان نے اس کو کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو غوث پاک کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں اور آج کی رات یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا، محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے کا انار بہت مشہور ہے، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخر کار ساری کہانی سنا دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہیں جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ اس مسافر نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل اسی بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن غوث پاک کا یہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوا ایک تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سن رکھی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کروں گا۔ یہ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا، اس نے جب منہ مانگی قیمت سنی تو اس کا لالچ جاگ اٹھا اور یہ اس تاجر سے کہنے لگا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے شاہی مہمان خانے میں ٹھہریں اور ابھی ہم ایک کام سے جا رہے ہیں، جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو جتنے انار ضرورت ہوں گے ہم وہ آپ کو دے دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ جان لیجئے کہ اب یہاں اس بادشاہ نے اپنا خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ روز اپنے خزانے کو دیکھنے جاتا تھا کہ کہیں اس کا خزانہ کم تو نہیں ہو گیا، اور ساتھ میں اس کا یہ جادوگر اور وفادار وزیر بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ دونوں اسی غار میں جاتے، یہ جادوگر وزیر اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو کھولتا اور پھر بادشاہ اور یہ جادوگر وزیر خزانے کے اندر چلے جاتے اور کافی دیر سونے اور چاندی سے اپنا من بہلاتے رہتے تھے، ہیرے جواہرات کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے اور پھر واپس آ جاتے۔ واپس آنے پر جادوگر وزیر پھر سے اس دروازے کو جادو کے منتر سے بند کر دیتا تھا، اس لیے کسی کی بھی اس خزانے تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ خیر، بادشاہ اپنا خزانہ دیکھ کر واپس آیا اور اپنے خزانے سے اپنا دل بہلانے کے بعد یہ اپنے محل میں آ گیا۔ محل میں آتے ہی یہ اسی تاجر کے پاس آیا جس نے انار خریدنے کے لیے کہا تھا، اور یہ بادشاہ اس تاجر سے کہنے لگا، اب بتاؤ تمہیں کتنے انار ضرورت ہیں، اور یاد رکھو کہ ہم قیمت اپنی مرضی کی لیں گے۔ یہ تاجر مسکرا کر کہنے لگا، میں کوئی تاجر وغیرہ نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں،
اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا میں مرید ہوں۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانے آیا ہوں کہ یہ انار تمہارے کسی کام کے نہیں۔ یہ دولت جو تم اکٹھی کر رہے ہو، یہ ایک دن تمہاری موت کا سبب بنے گی۔ اگر تم اسی طرح دولت پر بھروسہ کرتے رہے جب تک تم غریبوں کو لوٹتے رہو گے اور اپنا خزانہ بھرتے رہو گے، تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا اور تمہیں اور اس کی ہوس بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے اسی خزانے کے ڈھیر پر اپنی زندگی ختم کر دو گے۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو غصہ آ گیا کہ اس تاجر نے ہم سے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس تاجر کو ادھموا کر کے جنگل میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے فوراً بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور پہلے اس غوث پاک کے مرید کو بہت مارا اور پھر اس کو جنگل میں جا کر پھینک دیا، اور پھر جب اس کو جنگل میں پھینکا تو یہ اس وقت بے ہوش تھا، اور کافی دیر غوث پاک کا یہ مرید جنگل میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب اس کو ہوش آیا اور اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگا اور یہ عرض کرنے لگا، یا اللہ، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن یا اللہ مجھے ان بستی والوں کی فکر ہو رہی ہے۔ یا اللہ ان بستی والوں کی مدد کر اور ان کو اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو سب کی مدد کرنے والا ہے، تو میری بھی مدد کر اور ان بستی والوں کی بھی مدد کر۔ یا اللہ تجھے اپنے نیک اور پاک بندوں کا واسطہ ہے، تجھے واسطہ ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، میری مشکل بھی آسان کر اور ان بستی والے مظلوم لوگوں کی مشکل بھی تو آسان کر، بے شک تو ہی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ ادھر یہ نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے سینے میں اچانک یہ گھٹن کیسے پیدا ہونے لگی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کیوں نہ خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ ہیرے موتی اور جواہرات کو دیکھ کر اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں داخل ہو کر میرے آرام میں خلل ہرگز نہ ڈالے۔ ناظرین محترم، پھر بادشاہ خزانے والی غار میں چپکے سے چلا گیا۔ جب بادشاہ اس غار کے اندر داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا اسی وقت میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا، اور یہ بادشاہ اسی خزانے والی غار کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر اپنا دل اپنے ہیرے جواہرات سے بہلانے کے بعد خزانے والی غار سے باہر نکلنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اتنا دیکھتے ہی یہ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہوش و حواس جاتے رہے اور اس کو بہت پریشانی ہو گئی، کیونکہ یہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس غار کا دروازہ صرف اور صرف باہر سے ہی کھلتا ہے اور باہر سے ہی بند ہوتا ہے۔ اندر سے یہ بادشاہ چاہ کر بھی اس غار کا دروازہ کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے بادشاہ کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ پھر بادشاہ نے چیخو پکار شروع کر دی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن چونکہ غار زیر زمین تھی اور کافی گہری تھی، اس وجہ سے بادشاہ کی آواز غار کی دیواروں سے ٹکرا کر دوبارہ بادشاہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی
اور اس وجہ سے بادشاہ میں اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے جتنا بھی اونچے آواز میں چلایا، بادشاہ کی آواز غار سے باہر نہ جا سکی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ کا شاہی مزاج تھا۔ اس نے زندگی بھر ذرا سی بھی سختی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھا رہا تھا کہ وہ اس غار میں قید ہے۔ ناظرین محترم، اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور یہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں، اور یہ بادشاہ اپنی ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت پر اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ناظرین محترم، ادھر کیا ہوا کہ جب کافی دیر کے بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک آ پہنچا، اور غار میں جا کر اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی کی ہوئی دولت کے اوپر بے سدھ پڑی ہے، اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی، اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل و فقیر کی طرح دولت کے انبار پر جان ہار چکا ہے۔ جیسے ہی اس جادوگر سپہ سالار نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی اور بادشاہ کو اسی دولت کے ڈھیر پر مردہ دیکھا جو دولت اس نے ساری زندگی لوگوں کو لوٹ کر اکٹھی کی تھی، اس کے دل میں اور دماغ میں فوراً حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید کے وہ الفاظ گردش کرنے لگے کہ اگر تو اسی طرح لوگوں کو لوٹتا رہا تو ایک دن خدا تعالیٰ کی ذات اقدس تجھ سے ناراض ہو جائے گی، اور دوسرا دولت کی وجہ سے تو اپنی جان گوا دے گا۔ کافی دیر بادشاہ کا یہ وزیر بادشاہ کا انجام دیکھ کر گم سم کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ آخر کار اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ یہ کرے تو کرے کیا، کیسے جا کر لوگوں کو بتائے کہ بادشاہ یہاں مردہ پڑا ہے، کیونکہ پوری سلطنت میں بادشاہ اور وزیر کے علاوہ کسی کو بھی اس غار کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ آخر کار کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد وزیر نے غار سے نکلنا مناسب سمجھا اور یہ جنگل کی طرف چل نکلا۔ اب وزیر کو اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس یہ چلتا رہا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سی خلش تھی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی گھٹن اور ایک عجیب سی صدا تھی کہ ساری زندگی ہم نے دولت کے لیے وقف کر دی، لیکن آج اسی دولت نے ہماری جان لے لی۔ بس یہ خود سے باتیں کرتا ہوا پریشانی اور خوف کے عالم میں جنگل کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی زندگی ویرانوں میں گزارے، یہ لوگوں کا سامنا کرنا تو درکنار اپنے آپ کا سامنا بھی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی یہ جنگل کے وسط میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضور غوث پاک کا وہی مرید جنگل میں بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس وزیر نے اس نیک دل انسان کو دیکھا تو اس کو امید کی ایک کرن نظر آنے لگی۔ اس کے وہ ہوش و حواس جو پہلے کھو چکے تھے اس کو دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ فوراً اس شخص کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا، اور اس نے ساتھ میں سارا واقعہ اس اللہ والے درویش کو بیان کر دیا کہ کس طرح بادشاہ اسی دولت کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے۔ جیسے ہی حضور غوث پاک کے اس مرید نے یہ ساری بات سنی تو یہ نیک دل اور بڑے دل کا مالک تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو اس کی غلطی معاف کر دی، اور پھر اسی وزیر کے اصرار پر اسی نیک درویش کو جو پہلے مسافر کے روپ میں اس علاقے میں داخل ہوا تھا اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کے سامنے وہ غار اور وہ خزانے والی ساری بات کھل کر بیان کی گئی، اور سارا خزانہ اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ انار جن میں کئی بیماریوں کی شفا تھی اور جس تک غریبوں کی رسائی ناممکن تھی،
اس اللہ والے درویش اور اس وزیر جادوگر نے مل کر ان اناروں کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ اب جب کسی کو کوئی انار ضرورت ہوتا، وہ بغیر پوچھے، بغیر کسی بادشاہ کے خوف کے جا کر اس باغ سے انار توڑ لاتا، اور اسی طرح لوگ صحت یاب بھی ہوتے رہے اور پوری سلطنت خوش رہنے لگی۔